بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج کے پروگرام میں 21ویں پارے کے 7ویں رکوع سے 11ویں رکوع تک کی تلاوت کی گئی ہے، اور اس میں سے 7ویں رکوع سے 9ویں رکوع تک سورۃ الروم کا تسلسل ہے، اور اس کے بعد پھر 10ویں رکوع سے سورہ لقمان کا آغاز ہوا ہے، جس کے 2 رکوع آج تلاوت کیے گئے ہیں. اور یقیناً جس طریقے سے ہم نے گزشتہ پروگرام میں رکوع کے حساب سے مختلف قرآن مجید کے مضامین اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، تو اسی طرز پر اگر ہم ایک نظر ڈالیں قرآن کریم کے ان مضامین پر، یقیناً بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، اور اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم اختصار کے ساتھ کن کن مضامین کی طرف اشارہ فرماتا ہے، اور پھر ان میں سے کن کن باتوں کی قرآن تفصیل بیان فرماتا ہے. 7واں رکوع 21ویں پارے کا جب ہم اس کے اوپر ایک نظر کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے آغاز میں کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اس میں ایک مثال بیان فرمائی ہے کفار و مشرکین کی روزمرہ زندگی کی، کہ وہ بہت آزادی کے ساتھ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے بتوں کو شریک کرتے تھے. تو رب کریم نے انہیں توجہ دلائی ہے کہ جو تمہارے اپنے غلام ہوتے ہیں، جو تمہارے اپنے نوکر چاکر ہیں، کیا کبھی تم نے سوچا کہ انہیں اپنے رزق میں تم برابر کا حصے دار بنا لو، برابر کا شریک بنا لو؟ یقیناً تم اسے ناپسند کرو گے. تو فرمایا گیا ہے، سوچنے کی دعوت دی گئی ہے کہ جب تم اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ برابری کی بنیاد پر شریک نہیں ٹھہراتے، انہیں تم اپنے برابر نہیں لاتے اور اس کو گوارا نہیں کرتے، تو کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ وہ اللہ رب العزت کہ جو تمام عالمین کا خالق و خلاق ہے، اس کے ساتھ تم اپنے ان بتوں کو شریک ٹھہراتے ہو کہ جو بے زبان اور بے جان ہیں. یہ رب العزت نے ایک مثال دے کر توجہ دلائی ہے کہ انسان اپنی روزمرہ زندگی کے معمولات میں غور کرے، اور پھر اپنے عمل میں غور کرے کہ وہ رب کے ساتھ کس طرح بے سوچے سمجھے وہ دوسروں کو شریک کرتا رہتا ہے. پھر اس کے بعد اسی رکوع میں دین اسلام کے دین فطرت ہونے کو بیان فرمایا کہ دین ہماری فطرت سے کتنے قریب ہے، فطرت کا عکاس ہے. چاہے ہماری اخلاقیات ہوں، ہمارا معاش ہو، ہماری معیشت ہو، ہماری روزمرہ زندگی کے مختلف نجی معاملات ہوں، اجتماعی امور ہوں، اس دین میں ہر شعبے کی تعلیمات اور ہر شعبے میں رہنمائی موجود ہے. تو اس لیے اس پر قائم رہنے کا حکم دیا گیا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ خواہشات کی پیروی کی وجہ سے لوگوں میں جو انتشار بڑھتا ہے، یعنی یہ گویا قرآن کا یہ بھی ایک میسج ہے کہ لوگوں میں جو انتشار بڑھتا ہے وہ دراصل انسان کی اپنی خواہشات کی وجہ سے. اور اسی کو علماء نے یوں بیان فرمایا کہ اختلاف اور مخالفت یا انتشار میں فرق ہے. اختلاف جو ہے اس کو رحمت قرار دیا گیا ہے، وہ دلیل کی بنیاد پر ہوتا ہے، علم کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں. لیکن جو انتشار ہے، جو محض خواہشات کی بنیاد پر ہے، اس کی ممانعت فرمائی گئی ہے. پھر اسی رکوع میں اللہ رب العزت نے لوگوں کی ایک اور نفسیات بیان فرمائی کہ جب انسان پر تکلیفیں آتی ہیں تو گڑ گڑا کر دعائیں کرتا ہے، رب کو کس طریقے سے راضی کرتا ہے، مناتا ہے. پھر جیسے ہی وہ خوشحالی کی طرف لوٹتا ہے تو پھر خوشحالی کے بعد پھر اللہ کو بھول جاتا ہے. آج ہمیں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی تکلیف میں ہوتا ہے، تو ہم کتنے اخلاص سے دعائیں کرتے ہیں، کتنے اخلاص سے اس سے گڑ گڑا کر مانگتے ہیں. لیکن جب حالات نارمل ہوتے ہیں پھر ہم بھی نارمل ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کو اس طرح سے ہم راضی نہیں کرتے. تو ضرور ہمیں اپنے طرز عمل میں غور کرنا چاہیے. کئی آیتیں ہیں کہ جن کے مخاطبین کفار ہیں، لیکن صوفیہ کا طرز یہ رہا، صوفیہ کا طریقہ یہ رہا کہ وہ ان آیات کو اپنے اوپر منطبق کرتے ہیں، اپنے آپ کو ان آیات پر پیش کرتے ہیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں اور وہ رویا کرتے ہیں. پھر رب العزت نے اسی میں رزق کی کشادگی اور رزق کی تنگی کو بیان فرمایا کہ یہ دونوں باتیں ہماری حکمتوں سے خالی نہیں ہیں. تمہارے لیے رزق کو بھی ہم نے کشادہ فرمایا، کبھی ہم اس رزق میں تنگی بھی پیدا کرتے ہیں، لیکن دونوں کیفیتوں میں تمہیں ہماری ہی طرف دیکھنا چاہیے کہ ہم خالق ہیں، ہم رازق ہیں، اور ہم نے تمہارے لیے ان دونوں کیفیات میں بے شمار حکمتیں پیدا فرمائی ہیں. پھر اللہ رب العزت نے اسی کے ساتھ اسی سورۃ الروم کی آیت 38 میں رشتہ داروں، مساکین اور مسافرین کے حقوق ادا کرنے کا حکم فرمایا. فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، کہ ان کے حقوق ادا کرو. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سے یہ استدلال کیا کہ اگر یہ لوگ جو رشتہ دار ہیں جن کا ڈائریکٹ آپ کے ذمہ نفقہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ محتاج ہیں اور کسی کو اللہ نے ان رشتہ داروں میں سے کسی کو متمول بنایا،
خوشحال بنایا تو اس کے ذمے اس کا خرچہ بھی واجب ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے استدلال کیا۔ تو آج کے دور میں ہم اپنے گرد و پیش نظر ڈالیں، اپنے گھر میں، رشتہ داروں میں، تو ہمیں یقیناً ایسے حالات نظر آئیں گے اور ہمیں اس سے انحراف نہیں کرنا چاہیے، نگاہیں بند نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں ضرور اس میں حصہ ملانا چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت نے اسی میں آیت 39 کے اندر سود کی بے برکتی اور زکوٰۃ کی برکتیں بیان فرمائی ہیں، اور یہ اسلامی معیشت کی بنیاد ہے کہ جس میں سود کو منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس کا معال کار انجام بے برکتی ہے، زوال ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی، پراپر طریقے سے صدقات اور اسلامک طریقے سے ٹریڈنگ کرنا، یہ بہرحال برکات ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ کہ بہرحال وہی لوگ اضافہ پانے والے ہیں کہ جو اسلامی طریقے سے اپنے معاملات کو انجام دیتے ہیں۔ پھر اسی میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے بھی دلائل کو بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد 8ویں رکوع کی قاری صاحب نے تلاوت فرمائی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بہت بنیادی بات فرمائی کہ اس وقت جو تمہیں بحر و بر میں، خشکی میں، سمندر میں جو تمہیں ایک فساد نظر آ رہا ہے، یعنی کہ بحری طور پر، بری طور پر آج انسان کو جو خطرات لاحق ہیں، اس کا سبب انسان کی اپنی بدعمالیاں ہیں۔ خود انسان اپنی بدعمالیوں کے سبب کرائسس میں ہے، مشکلات میں ہے اور تکلیفوں میں ہے، اور اس لیے انسان کو اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے۔ پھر دوبارہ وہ بات فرمائی جو اس سے پہلے گزر چکی کہ عبرت کے حصول کے لیے زمین کی سیر کرو، دیکھو کہ کس کس طرح کس کا کیا انجام ہوا، اور تمہیں اللہ نے جو اس وقت جس حال میں رکھا ہے تو کہیں تم بھی پھر اس کا شکار نہ ہو جاؤ۔ رب العزت نے دعوت فکر دی ہے۔ پھر گزشتہ اقوام کے مجرمین کا انجام بیان کیا، اہل ایمان کے ساتھ نصرت کا وعدہ فرمایا، اور پھر اسی 8ویں رکوع کے اندر 21ویں پارے میں ایک بہت اہم بحث آیت نمبر 52 میں، جس کو علماء سماع موتا کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں۔ سماع موتا کا مطلب کہ مردے جو ہو جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، کیا وہ سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے؟ آیت میں فرمایا کہ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مردوں کو نہیں سناتے۔ اس سے پھر ایک بحث پیدا ہوئی علماء کے درمیان کہ جو مردے ہیں وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے۔ بہرحال اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ اس آیت میں اسماع یعنی سنانے کی نفی کی گئی، سنانے سے منع کیا گیا، لیکن سننے کی نفی نہیں کی گئی، یعنی ان کا سننا ثابت ہے۔ اور یہاں پر پھر مردوں سے مراد بھی وہ مردے نہیں کہ جو مر جائیں، بلکہ اس سے کفار مراد ہے جن کے دل مر جاتے ہیں، ان کا کفر مراد ہے کہ کفر ایک سب سے بڑی موت ہے کہ جو انسان کی روح کی موت ہوتی ہے، اور وہ یہاں پر مراد لی گئی ہے۔ اور اس پر علماء نے پھر مختلف اقوال بھی بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ شارح بخاری سید انور شاہ کشمیری فیض الباری شرح بخاری کے اندر سماع موتا پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ والاحادیث فی سمع الاموات قد بلغت مبلغ التواتر کہ سماع موتا کے بارے میں حدیثیں تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں۔ اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک اور حدیث کہ جس کو حضرت ابو عمر قرطبی نے اس کو صحیح قرار دیا کہ کوئی بھی شخص جب کسی قبر سے گزرتا ہے اور وہ میت کو سلام کرتا ہے تو فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ وہ میت اس کو جواب بھی دیتی ہے وَيَعْرِفُ اور اسے پہچانتی بھی ہے، اور ان کان یعرفو فی الدنیا اگر وہ دنیا میں پہچان ہو۔ تو اس سے سلام کا جواب دینے کے اس جملے سے یہ بات واضح ہے کہ سماع موتا کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور بھی اس پر امام جلال الدین سیوطی کے اشعار بھی ہیں، سماع موتا کلام الخلق کاتبتاً قد صح فیہا لنا الاثار بالکتب کہ میت کا لوگوں کے کلام کو سننا صحیح دلائل سے ثابت ہے۔ پھر انہوں نے جن دلائل میں نفی آئی ان کے صحیح محامل بیان فرمائے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اسی رکوع کے اندر آخر میں وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم فرما کر اللہ رب العزت نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص معنی میں ہدایت کی نفی فرمائی ہے، لیکن اس سے مراد علماء نے یہی لیا کہ ہدایت کا ایک مطلب راستہ دکھانا ہے اور ایک اس کا مطلب ہوتا ہے مطلوب تک پہنچا دینا۔ تو جن آیات میں قرآن میں یہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت کی نفی کی گئی تو اس سے مراد ہے کہ مطلوب تک پہنچانا حضور کی ذمہ داری نہیں، حضور کا کام راستہ دکھا دینا ہے، پھر چلنا یہ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مقرر کیا گیا ہے۔ اور اسی لیے ایک مقام پر قرآن ہدایت کی نسبت بھی کرتا ہے حضور علیہ السلام کی طرف، فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ سورۃ الشورى کے اختتام پر اے محبوب آپ ضرور ہدایت دیتے ہیں لوگوں کو، تو ہادی قرار دیا گیا قرآن کریم میں۔ تو جب دو طرح کی آیتیں ہوں تو اس میں ہمیں تطبیق کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد 9ویں رکوع کی قاری صاحب نے تلاوت فرمائی، اس میں ابتدا میں اللہ رب العزت نے انسان کی جو پیدائشی مختلف تغیرات ہیں، جسمانی کیفیات ہیں، وہ بیان فرمائی کہ انسان کو شروع میں ضعف طاری تھا، کمزوری تھی، پھر قوت آئی، پھر دوبارہ ضعف اور بڑھاپے کی طرف انسان لوٹتا ہے۔ اس سے یہ گویا کہ اشارہ دیا گیا کہ دراصل اللہ ہی قادر و قیوم ہے۔ اگر انسان کی قدرت ہوتی تو وہ کبھی اپنے لیے ضعف کو قبول نہ کرتا، پھر وہ ہمیشہ طاقتور رہتا، لیکن رب پہلے ضعف پھر قوت پھر ضعف کی طرف لے جاتا ہے، بڑھاپے کی طرف لے جاتا ہے۔ رب کی قدرت پر اس سے استدلال کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد مزید آگے آیات ہیں
آگے جا کر آیت 57 میں اللہ رب العزت نے قیامت کا ایک منظر بیان فرمایا، جس میں فرمایا کہ لوگوں کو اس دن کوئی معذرت کام نہیں آئے گی۔ آج ہم معذرتیں کر لیتے ہیں، لیکن اگر ہم نے یہ سوچا کہ اسی طرح کا رویہ ہم قیامت کے دن بھی اختیار کر لیں گے، کوئی معذرت کام آئے گی؟ فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، اس دن ظالموں کو کوئی معذرت کام نہیں آئے گی۔ آج سوچنے کا اللہ نے موقع دیا تو ضرور اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پھر اختتام پر، یعنی اسی رکوع کے اختتام پر اور ساتھ ساتھ سورۃ الروم کا بھی اختتام ہے، رب کریم نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین فرمائی۔ کفار کے اعتراضات، طعن و تشنیع پر آپ صبر کیجئے، استقامت کے ساتھ اپنا کام جاری رکھیے، اور اس میں تمام اہل اسلام کے لیے یہ دعوت ہے کہ وہ صبر اور استقامت کے ساتھ چلتے رہیں۔ اور پھر فرمایا کہ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، جو غیر یقینی کیفیت کے حاملین ہیں، اے اہل ایمان وہ تمہیں نہ پھسلا دیں راہ حق سے۔ چنانچہ آج طرح طرح کے اعتراضات کا سامنا ہے، لوگ کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں، خدشات پیدا کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اصول بتا دیا کہ جب تمہیں جو اللہ نے دین مذہب عطا کیا وہ یقین پر مشتمل ہے، تو اعتراضات اور خدشات کی پیروی نہ کرو، کیونکہ اس میں غیر یقینی کیفیت ہے، اور وہ چاہتے یہی ہیں کہ تمہیں راہ حق سے ہٹا دیں، تو تمہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد پھر مزید 2 رکوع کی تلاوت کی گئی، ایک 10ویں رکوع کی اور ایک 11ویں رکوع کی۔ 10ویں رکوع میں جہاں سے سورہ لقمان کا آغاز ہے، مکی صورت ہے، 31 نمبر صورت ہے، اور آیتیں کل اس میں 34 ہے اور 4 رکوع ہیں، جن میں سے آج کے اس پروگرام میں 2 رکوع تلاوت کیے گئے سورہ لقمان سے۔ 10ویں رکوع میں ابتدا میں قرآن مجید نے یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن کن کے لیے نفع بخش ہے؟ چنانچہ وہ کہ جو احسان کرنے والے نے، حسن سلوک کرتے ہیں رب کے ساتھ بھی اور لوگوں کے ساتھ بھی، تو قرآن کا صحیح معنی میں نفع پھر وہی لوگ حاصل کر پاتے ہیں۔ خاص طور پر ایک اور اہم بحث آیت نمبر 6 میں سورہ لقمان، لہو الحدیث کی مذمت کی گئی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيث، کہ جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں۔ علماء نے فرمایا لہو الحدیث کا مطلب لہو و لعب، کھیل تماشوں میں جو لگے رہتے ہیں، کہ جو زندگی شاید اس لیے گزار رہے ہیں کہ انہیں اسی کے لیے پیدا کیا گیا، تو ایسا ہرگز نہیں۔ لہو الحدیث کی تفسیر میں حضرت ابن مسعود 3 مرتبہ دہرا کر فرمایا کرتے تھے هو الغناء، اللہ کی قسم اس سے گانے باجے مراد ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس کی مذمت فرمائی۔ تو جو گانے باجے میں لگے رہتے ہیں، اسی کو زندگی سمجھا ہوا ہے، انہیں دعوت فکر ہے کہ وہ ان مقدس لمحات میں اور قرآن کریم کی ان مقدس تلاوت میں غور کر کے اپنے آپ کے لیے ایک اچھا راستہ وہ منتخب کریں۔ اور حضرت ابراہیم نخعی نے تو فرمایا کہ گانے باجے یہ دلوں میں نفاق پیدا کرتے ہیں، دین سے دوری پیدا کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم یقیناً یہ دیکھتے بھی ہیں کہ وہ دین سے دوری کا راستہ لوگ اختیار کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اہل ایمان کے لیے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا اور دیگر مضامین اس رکوع کے اندر بیان فرمائے، اور آخر میں 11ویں رکوع کی قاری صاحب نے جو آج تلاوت فرمائی، یعنی سورہ لقمان کا دوسرا جو رکوع ہے، اس میں خاص طور پر جو اس سورت کا نام ہے سورہ لقمان، تو حضرت لقمان کا اس میں خاص طور پر ذکر کیا گیا۔ حضرت لقمان کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، نبی تھے، نہیں تھے، کیا یہ ایک حکمت دان تھے، یا ان کی کیا حیثیت تھی، مختلف علماء نے اقوال بیان فرمائے، لیکن زیادہ تر علماء نے جس قول پر اتفاق کیا وہ یہی ہے کہ نبی نہیں تھے، انہیں نبوت و حکمت میں اختیار دیا گیا، انہوں نے حکمت کو اختیار فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ میں آزمائش کو اختیار نہیں کرنا چاہتا، میں عافیت چاہتا ہوں، حکمت کا راستہ اختیار کیا۔ پھر ان کے بارے میں اقوال ہیں کہ یہ حضرت ایوب کے رشتہ داروں میں سے ہے، یا اور بھی دیگر اقوال ہیں، لیکن ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک ایسے شخص کو کہ جو بظاہر گمنام شخص تھے، یہ ان کی رنگت کے اعتبار سے بھی آتا ہے کہ ایک حبشی تھے یہ، اور کوئی ان کے اندر ایسے اوصاف اس وقت تک نہیں تھے، لیکن رب العزت کی طرف جب انہوں نے رجوع کیا، اللہ سے محبت کی، تو رب نے ایسی بلندی عطا فرمائی کہ قرآن میں ان کا ذکر شامل کر دیا، اور اب محراب و منبر میں ان کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں سورہ لقمان کے طور پر، اور اللہ رب العزت نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ عبدن کثیر التفکر، یہ وہ بندے ہیں کہ جو بہت غور و فکر کرتے تھے، حسن الیقین، ان کا یقین بہت عمدہ تھا اللہ پر، احب اللہ تعالی و احبہ، انہوں نے اللہ سے محبت کی، اللہ نے ان سے محبت فرمائی، ومن علیہ بالحکمہ، اللہ نے ان پر حکمت نازل کر دی، وخیرہ، اور انہیں پھر اختیار دیا، جو اس سے پہلے ہم نے بات عرض کی۔ اچھا، حضرت حکیم لقمان کی جو نصیحتیں مشہور ہیں آج دنیا میں، تو وہ قرآن نے بھی ان میں سے بعض نصیحتوں کو یہاں پر ڈسکس کیا ہے، اور انہوں نے جو نصیحتیں بیان کی، قرآن ان کو بیان کرتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلے تو شرک سے بچنے کی نصیحت کی۔ ظاہر ہے سب سے بنیادی نصیحت یہی ہے کہ انسان کفر سے بچے،
شرک سے بچیں، لیکن شرک کا مفہوم جاننے کے ساتھ، سمجھنے کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ غلط فہمی میں شرک کا مفہوم جانے بغیر آدمی محض اپنے تردد اور شبہات کی وجہ سے اس چیز کو بھی شرک سمجھنے لگ جائے کہ جو حقیقت میں شرک نہ ہو۔ یہ تمییز بھی اور یہ صحیح معلومات کا ہونا بھی ضروری ہے۔ علماء نے فرمایا کہ جس چیز میں اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک ٹھہرایا جائے یا اللہ کی طرح واجب الوجود سمجھا جائے، وہاں پر شرک لازم آتا ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی نبی یا ولی کو اللہ کی طرح عبادت کا لائق نہیں سمجھتا یا واجب الوجود نہیں مانتا تو پھر اس میں کوئی شرک نہیں ہے اور نہ شرک کا حکم لگایا جا سکتا ہے۔ یہ علماء نے واضح طور پر ان تمام باتوں کو بیان فرمایا، اور اس کی تفصیل یقیناً اپنے اپنے مواقع پر علماء بیان فرماتے ہیں۔ حکیم لقمان نے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی دیگر نصیحتیں فرمائی ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ اللہ کی قدرت کی طرف توجہ رکھو، اللہ کتنا قادر و قیوم ہے، اس کی طرف توجہ دلائی، اور یقیناً زندگی کا حاصل بھی یہی ہے کہ انسان اللہ سے محبت کرے، اللہ کا عرفان حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرنے کا حکم فرمایا، امر بالمعروف، نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، مصیبتوں پر صبر کرو، تکبر سے کنارہ کرو، اور بے رخی لوگوں کے ساتھ نہ کرو، اکڑ کے نہ چلو، اور چلنے میں اعتدال، چلو تو اچھے انداز سے چلو، سینہ تان کر یا بہت سست روی کے ساتھ، یہ دونوں کیفیتیں نہ اختیار کرو، اعتدال کے ساتھ، حسن کے ساتھ چلو، چلنا بھی اچھا ہونا چاہیے، اور پھر جب بولو تو بولنا بھی اچھا ہو، بہت آواز ایسی کہ جو تکلیف دہ آواز ہو، جس میں قرآن نے اس کو ایک خاص تشبیہ دے کر بیان بھی فرما دیا کہ وہ آواز جو گدھے کی آواز ہے، ناپسندیدہ آواز ہے، تو اسی طرح کی کوئی آواز اختیار نہ کرو جو سماعتوں پر گرا گزرے۔ لہٰذا آواز بھی اعتدال کے ساتھ ہو، چلنا بھی اعتدال کے ساتھ ہو۔ یہ دیکھیے کہ قرآن کی کتنی حسین تعلیمات ہے، اور سورہ لقمان ہمارے لیے معاشرتی اعتبار سے اور ہماری اخلاقیات کے اعتبار سے کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ تو بس اسی پر ناظرین میں اکتفا کروں گا، اور بس اس پیغام کے ساتھ کہ ہمیں ضرور قرآن کریم کے ان پیغامات پر غور کرنا چاہیے، اور قرآن کو اور ان آیات کو ڈیٹیل میں ہمیں ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس سلسلے کو اور ہماری ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔